الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شان علماء دیوبند۔ علماء دیوبند اللہ کی طرف سے امت کو ایک انعام ہے۔ یہی علماء دیوبند ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف جنگ کی۔ علماء دیوبند شرک اور بدعت کے خلاف کتابیں لکھی۔ مشرکوں کو شرک دکھانے والے علماء دیوبند، بدعتیوں کو بدعت دکھانے والے علماء دیوبند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجمع سے ایسا کام لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے علماء دیوبند، صحابہ کی زندگی کو اپنانے والے علماء دیوبند، ائمہ اربعہ کی زندگی کو اپنانے والے علماء دیوبند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے علماء دیوبند۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف بھی جنگ کیے اور ختم نبوت کے لیے بھی کام کیا۔ جھوٹے نبیوں کو، جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، ان کے خلاف بھی کام کیا۔ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فقیہ تھے، ان کے خدمات بھی آنکھوں کے سامنے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ ایسے فقیہ تھے جن کے اوپر بڑے بڑے علماء ناز کرتے تھے۔ ایسے وقت کے عالم تھے جن کے فیض سے ساری دنیا منور ہو رہی ہے۔ علماء دیوبند میں تھے حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، جو 1000 کتابوں سے بھی زیادہ لکھی، ہر مسائل پر کتاب لکھی۔ ایمان کیا چیز ہے، شرک کیا چیز ہے، بدعت کیا چیز ہے، تمام کی وضاحتیں کی۔ قرآن کی تفسیر کی ہے، بیان القرآن جس کا نام ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ وہ دیوبند، یہی دیوبند ہے جو بڑے بڑے ائمہ کو پیدا کیا۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جو ہزاروں لاکھوں کتابوں کے حافظ تھے، محدث تھے، ایک کتاب کو صرف ایک بار پڑھ لیتے ساری کتاب یاد ہو جاتی تھی۔ حضرت کی وہ علمی خدمات علامہ اقبال کو ہدایت کی راہ پر چلانے والے انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ۔ جب علامہ اقبال کو قادیانوں نے جھوٹے باتیں کہہ کر قادیانیت کی طرف جھکنے پر مجبور کر دیے تھے، تب انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ علامہ اقبال کو دوبارہ ہدایت پر لے کر آنے والے تھے۔ علامہ اقبال جن کو امام مانتے تھے وہ ہے انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، یہ علماء دیوبند میں سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت و تبلیغ کا کام لینا چاہا تو علماء دیوبند میں سے ہی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ ہر طرف کی محنت علماء دیوبند سے اللہ تبارک و تعالیٰ لیتے ہیں۔ آج بھی دیوبند کے فتوے کی ساری دنیا میں عزت ہے، آج بھی دیوبند کے علماء کی ساری دنیا میں عزت ہے۔ علماء دیوبند حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی وہ فکر کو لے کر چلنے والے، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کی فکر کو آگے بڑھانے والوں کا نام علماء دیوبند۔ شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ کے جو شاگرد حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، وہی دارالعلوم دیوبند کے بانی۔ اس دارالعلوم دیوبند سے پوری دنیا فیض یاب ہو رہی ہے۔
یہ دارالعلوم دیوبند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر قائم ہوا ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے اسی مدرسے سے۔ تمام مدارس پر بھی خوشی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن دارالعلوم دیوبند کو باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر جگہ تک بتایا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں دارالعلوم دیوبند۔ یہی دارالعلوم دیوبند ہمیشہ جو بھی فتنہ آتا اس کا مقابلہ کرتا، حتیٰ کہ ہندوستان کی آزادی جنگ میں بھی انگریزوں کے خلاف لڑنے والے علماء دیوبند شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے سچے شاگرد تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جو حدیث کا درس جو ہندوستان میں نظام قائم کیے، مدرسے کی شکل میں جو ترتیب دی، اس چیز کو آگے بڑھانے والے علماء دیوبند، اس علماء دیوبند میں مفسرین، محدثین، فقہاء، مبلغین کے امام پیدا ہوئے، محدثوں کے امام بھی ہوئے، مفسروں کے امام پیدا ہوئے، علماء دیوبند پرانے ہی نہیں، آج بھی جو دارالعلوم دیوبند میں علماء ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شان دیے ہیں جس پر ساری امت کو ناز ہے۔ دارالعلوم دیوبند ایک ایسا مدرسہ ہے، ایمان کی محنت کی جاتی ہے، شرک اور بدعت سے بتایا جاتا ہے۔ ختم نبوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس پر قائم رہنا کیسا، جو یہ حدیثیں ہیں اس پر قائم رہنا کیسا، وہ راستہ دکھانے والا دارالعلوم دیوبند۔ دارالعلوم دیوبند کے خلاف جو فتنے ہوئے تھے، جو مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو دارالعلوم دیوبند کے علماء جم کر محنت کیے، کیونکہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ تجھے نبی بناتے، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اس لیے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا تھا، لیکن یہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے پیچھے لوگ جا رہے تھے، ایمان سے خارج ہو رہے تھے، لیکن علماء دیوبند نے مرزائیت کے خلاف، قادیانیت کے خلاف فتوے دیے، عمل سے اپنے کوشش کیے، حدیثیں وضاحت کیے، کتابیں لکھے، تقریریں کیے، اور صوفیاء کرام جو علماء دیوبند کے ہیں اپنے نور سے اس فتنے کا خاتمہ کیا، ورنہ یہ فتنہ بہت عروج پر ہوتا۔ ختم نبوت پر بھی کام کرنے والے علماء دیوبند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علماء دیوبند کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ یہی وہ مدرسہ ہے جہاں ہزاروں بچے صبح شام کھانا کھا رہے ہیں، یہی وہ مدرسہ ہے یہاں کے بچے صبح شام حدیثیں پڑھ رہے ہیں، ہزاروں بچوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کا نظام چلاتا ہے۔ علماء دیوبند کی ایک عظیم شان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ علماء دیوبند کی اور دیوبند مدرسے کی حفاظت فرمائے، اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیض میں برکت عطا فرمائے، اس فیض کا حصہ ہمارے قلبوں میں بھی پہنچائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔